حول ولا قوة إلا بالله لا العلي العظيم لا حول ولا قوة إلا بالله. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبیبک خیر الخلق كلهم هو الحبیب الذي ترجى شفاعته لكل حول من الاحوال مقتحم مولاي صل وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ الہدایہ قرآن کلاس میں دورہ قرآنی انسائکلوپیڈیا میں تمام شرکائے کلاس کو خوش آمدید۔ آج کا ہمارا سبق وجود باری تعالیٰ پر دلائل کے سلسلہ میں دلیل نمبر 25 جو کہ کل بھی ہم نے پڑھی تھی۔ یہ چیپٹر کل بھی پڑھا تھا لیکن فنی خرابی کے باعث پورا ریکارڈ نہیں ہو سکا، اس لیے اس کو دوبارہ سے ہم ریپیٹ کر رہے ہیں۔ اللہ رب العزت اپنی رحمت سے قبول فرمائیں۔ آج کی اس دلیل کا موضوع ہے الاستدلال باعطاء الرزق من اعماق الارض واعراض السماء، کہ زمین کی گہرائیوں اور بالائی فضاؤں کی وسعتوں سے رزق دینے سے استدلال، کہ اللہ رب العزت کے وجود پر یہ بھی ایک بہت بڑی دلیل ہے کہ آسمانوں کی وسعتوں سے، بالائی فضاؤں کی وسعتوں سے اور زمین کی گہرائیوں سے جو رزق ہمیں عطا کرتا ہے وہی خدا ہے، وہی لائق عبادت ہے، وہی رب العالمین ہے، اس لیے اسی کے لیے ساری حمد ہے۔ الحمد للہ رب العالمین، جو سارے جہانوں کو پیدا کرتا ہے، پھر ان کو رزق دیتا ہے، پروان چڑھاتا ہے، اور اس سلسلہ قیامت تک وہ جاری رکھے ہوئے ہے، تو وہی خدا ہے، وہی خدا ہے، وہی لائق عبادت ہے۔ تو اس میں سب سے پہلی آیت قُلْ مَنْ يَرْزُقُكُم مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، اللہ پاک اپنے پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے فرما رہے ہیں کہ آپ ان سے فرما دیجئے، قل، آپ ان سے فرما دیجئے کہ من، کون، یرزقکم، یرزقو رزق دیتا ہے، کم تمہیں، من السماء آسمانوں سے، والارض اور زمین سے، ام من یملک السمع والابصار، یا کون مالک ہے، ام یا من کون، یملک مالک ہے، السمع تمہارے کان کا، والابصار اور تمہاری آنکھوں کا، یعنی تمہاری سماعت اور بصارت پر کون مالک ہے، ومن یخرج الحی من المیت، ومن اور کون یخرج نکالتا ہے الحی زندہ کو، من المیت مردہ سے، اور کون ہے جو زندہ کو مردہ سے نکالتا ہے، وَيُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ اور نکالتا ہے، یخرج، اخرج یخرج نکالنا، اگر خرج یخرج ہو تو اس کا مطلب ہے خود نکلنا، اور اخرج یخرج کا مطلب ہے نکالنا۔ یخرج نکالتا ہے المیت مردہ کو، من الحی زندہ سے۔ اس کائنات میں ہم دیکھتے ہیں اپنی آنکھوں سے کہ کوئی مردہ سے زندہ پیدا ہو رہا ہے اور کوئی زندہ سے مردہ پیدا ہو رہا ہے، تو یہ ساری کاریگری جو ہے یہ کس کی ہے؟ یہ اللہ رب العزت کی ہے۔ وَمَن يُدَبِّرُ الْأَمْرَ اور کون تدبیر فرماتا ہے، کون تدبیر کرتا ہے، الامر اس کائنات کے سارے نظام کو چلانے کی۔ فَسَيَقُولُونَ اللَّهُ فَسَيَقُولُونَ تو وہ عنقریب کہیں گے، اللہ تعالی، یعنی سیند برسا عنقریب۔ اب یہ ہمیں کیا بتا رہا ہے؟ کیا بتا رہا ہے کہ وہ جب
اس قسم کا سوال سنیں گے، ان سے یہ سوال کیا جائے گا جو اللہ کو نہیں ماننے والے اور اپنے جھوٹے خداؤں کو لیے پھرتے ہیں. جب ان سے یہ سوال کیا جائے گا سارے نظام کے بارے میں اور آسمانوں و زمینوں کی تخلیق اور اس میں سے ملنے والے رزق کے بارے میں اور یہ جو نعمت اللہ پاک نے ہمیں عطا فرمائی، تو کچھ دیر کے لیے وہ غور کریں گے. غور کرنے کے بعد ان کی زبان سے جو نکلے گا وہ صرف اور صرف اللہ ہوگا اور کچھ نہیں ہوگا، اس لیے کہ ان کے پاس کوئی اور ہے ہی نہیں سوائے اللہ کے جس کا وہ نام لے سکیں. فَسَا يَقُولُونَ، تو وہ عنقریب وہ کہیں گے کہ اللہ تعالیٰ. فقول، تو آپ فرما دیجئے افلا تتقون، جب وہ کہیں کہ اللہ ہے تو پھر آپ ان سے پوچھئے کہ پھر بھی تم تقوی اختیار نہیں کرتے، پھر بھی تم اللہ سے نہیں ڈرتے. یہ سورہ یونس سورت نمبر 10 آیت نمبر 31. دوسری آیت سورہ اسراء کی ہے، سورۃ الاسراء سورت نمبر 17 ہے اور آیت نمبر 70. وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ، اور بے شک کرمنا ہم نے عزت بخشی بنی آدم کو، آدم کی اولاد کو. وَحَمَلْنَاهُمْ، اور ہم نے ان کو سوار کیا. فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ، خشکی میں بھی اور تری میں بھی، یعنی شہروں اور صحراؤں میں بھی اور سمندروں اور دریاؤں میں بھی مختلف سواریوں پر ان کو سوار کیا. یہ بھی ہم اپنی نگاہوں سے دیکھتے ہیں کہ خشکی میں بھی اللہ پاک نے ہمیں بے شمار سواریاں عطا فرمائی. جب گاڑیاں، ریل گاڑیاں، جہاز اور اس قسم کی سواریاں نہیں ہوتی تھی تو اس وقت بھی اللہ رب العزت نے چوپایوں کی صورت میں، گھوڑے، خچر اور گدھوں کی صورت میں، اونٹوں کی صورت میں ہمیں سواریاں مہیا فرمائی، بیل کی صورت میں. اور اب وقت بدلنے کے ساتھ ساتھ سواریوں کے انداز بھی بدل رہے ہیں، اور یہ ساری جو تخلیقات ہو رہی ہیں، ایجادات ہو رہی ہیں، یہ کہاں سے ہو رہی ہیں؟ یہ انہی دماغوں سے ہو رہی ہیں جو دماغ اللہ رب العزت نے پیدا فرمائے ہیں. تو اللہ پاک فرما رہے ہیں کہ ہم نے تمہیں سوار کیا مختلف سواریوں پر، خشکی میں بھی اور تری میں بھی، یعنی شہروں اور صحراؤں میں بھی اور سمندروں اور دریاؤں میں بھی. وَرَزَقْنَاهُمْ، اور ہم نے ان کو رزق دیا من الطیبات، پاکیزہ چیزوں میں سے، پاکیزہ رزق بھی ان کو عطا فرمایا. اب یہ دیکھیں اللہ رب العزت کے احسانات، اللہ رب العزت کی محبتیں، اللہ رب العزت کی انسان کے لیے چاہتیں اور آرزویں. اس پوری کائنات کو انسان کی خاطر پیدا کیا اور انسان سے فقط یہ طلب کیا، فقط ایک بات طلب کی کہ انسان یہ سب کچھ تیرے لیے، سب تیرے غلام ہیں. آسمان کیا، زمینیں کیا، جاندار کیا، ہوائیں کیا، فضائیں کیا، یہ سب تیرے غلام ہیں، فقط تو اپنے رب کا غلام ہو جا. ایک چاہت کی، فقط تو اپنے رب کا غلام ہو جا. اور یاد رکھ کہ جب تو رب کا غلام ہو گیا، رب کا بندہ بن گیا، تو پھر تو سب سے اعلیٰ ہو جائے گا. ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم. تو اپنے رب کی چاہتوں کو ہی دیکھ لیں اور کچھ نہیں، تو اپنی رب کی اپنے لیے چاہتوں اور محبتوں کو دیکھ لے کہ تیرے رب کی چاہتیں کس قدر ہیں تجھ پر، عنایات رحمتیں کس قدر ہیں تجھ پر، کہ پوری کائنات کو تیرے لیے سجایا ہوا ہے، تیرے لیے سارے اہتمام کیے ہوئے ہیں. سمندروں میں جہاز کھڑے ہیں تو وہ تیرے لیے، کشتیاں، بڑے بڑے بحری بیڑے کھڑے ہیں تو تیرے لیے، فضاؤں میں ہوائی جہاز اڑ رہے ہیں تو تیرے لیے، پٹریوں پہ ریل گاڑیاں چل رہی ہیں تو تیرے لیے، چھوٹی بڑی سب گاڑیاں چل رہی ہیں تو تیرے لیے، جانوروں کو سواریاں بنایا تو تیرے لیے. کون سا کام ہے جو تیری سہولت کے لیے اس دنیا میں بھیج کر اللہ پاک نے تیرے لیے نہیں کیا؟ وہ رب اتنی محبتیں، اتنی عطائیں ہر گھڑی تیرے لیے جاری رکھے، اس لیے کہ وہ رب العالمین ہے اور اس نے اپنی عطاؤں میں نہ وقفہ ڈالنا ہے اور نہ ان کو روکنا ہے، کیونکہ وہ رب ہے، رب العالمین ہے، وہ خالق ہے ہمارا. بس
تجھے دعوت ہے کہ تو ان عطاؤں کو سمیٹتے ہوئے اور اپنے رب کی عطاؤں سے وفاداری کرتے ہوئے تو اپنے رب کا ہو جا۔ بس ایک ہی رب کی طلب ہے تجھ سے کہ تو اپنے رب کا ہو جا، اور یاد رکھ جب تو رب کا ہو گیا تو پھر تو اپنا ہو جائے گا، اپنا ہو جائے گا۔ یہ بات حق ہے، حقیقت ہے کہ جو رب تعالیٰ کا ہو جاتا ہے وہ اصل میں اپنا ہو جاتا ہے، اپنے حق میں ہو جاتا ہے، اور جو اپنے رب کے در سے ہٹتا ہے، اللہ کے در سے ہٹتا ہے، نعوذ باللہ اللہ کی بندگی سے آزادی چاہتا ہے اور آزادی اختیار کرتا ہے، وہ اپنے خلاف ہو جاتا ہے۔ وہ اس کا سارا کریکٹر، سارے کا سارا کردار جو ہے اللہ کی غلامی سے آزاد ہونے کا، نعوذ باللہ اس کا ارادہ بھی اور پریکٹیکل بھی، یہ سارے کا سارا تباہ و برباد کر دیتا ہے۔ کاش اس بات کو انسان سمجھ جائے۔ تو اللہ پاک فرما رہے ہیں کہ تجھے ابن آدم کو ہم نے ہر قسم کی سواریاں بھی عطا کی، خشکی میں بھی، تری میں بھی، اور ان کو پاکیزہ چیزوں میں سے رزق عطا فرمایا۔ رزق بھی تجھے ایسا عالی شان، اعلیٰ سے اعلیٰ دیا کہ اس میں بھی تیری ایک شان نظر آتی ہے۔ اللہ پاک نے تیری ایک شان بنائی کہ تجھے اتنے پیارے، خوبصورت اور پاکیزہ رزق سے نوازا۔ وَفَضَّلْنَاهُمْ، اور ہم نے ان کو فضیلت دی، فضلنا، اور ہم نے ان کو برتری دی، برتر بنا دیا، عَلَى كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا، ان بہت سی مخلوقات پر، علا پر، کثیرن بہت سی، ممن خلقنا جو ہم نے پیدا کی، یعنی ان ساری بہت سی مخلوقات پر، کثیر مخلوقات پر، تفضیلا، ان کو فضیلت دیتے ہوئے ان کو برتر کر دیا سب سے۔ تو یہ ساری عنایات اللہ پاک کی کس کے لیے ہیں؟ انسان کے لیے۔ اگلی تیسری آیت، یہ سورۃ الاسراء ہے اور 17 نمبر سورۃ اور 70 نمبر آیت۔ اس سے اگلی آیت، امن یبدأ الخلق ثم یعیدہ، اللہ پاک فرماتے ہیں کہ امن، بلکہ کون ہے، یبدأ جو ابتدا کرتا ہے، الخلق تخلیق کی، کون ہے جو مخلوق کو پہلی بار پیدا کرتا ہے، ثم پھر یعیدہ، پھر اس کو لوٹاتا ہے، پھر اس کو لوٹائے گا، پہلی بار پیدا فرماتا ہے اور پھر اس کو لوٹائے گا، اسی تخلیق کے عمل کو دہرائے گا، یعنی میدان محشر میں، قیامت میں پھر ان کو زندہ کر کے اٹھائے گا۔ وَمَن يَرْزُقُكُمْ، وَمَن اور کون، يَرْزُقُكُمْ رزق دیتا ہے تمہیں، من السماء آسمان سے، والارض اور زمین سے، الہ کیا کوئی معبود ہے، مع اللہ اللہ کے ساتھ، کیا کوئی اور معبود ہے اللہ کے ساتھ؟ قل آپ فرما دیجئے ان کو، ہاتو کہ اے مشرکو لے کر آؤ، لاؤ برہانکم اپنی دلیل، ان کنتم صادقین اگر تم سچے ہو، اگر تم اپنے دعوے میں سچے ہو کہ اللہ کے سوا کوئی اور خدا ہے تو پھر دلیل لے کر آؤ، اور دلیل یہی ہوگی کہ جس طرح اللہ رب العزت کی شان ہے تخلیق کائنات، تو اس طرح کا کوئی پیدا کرنے والا، کائنات کو پیدا کرنے والا، کائنات تو بہت بڑی بات ہے، کائنات میں سے کوئی ایک چھوٹی سی چیز پیدا کرنے والا ہی لے آؤ اگر تم اپنے دعوے میں سچے ہو۔ تو اگر کچھ بھی نہیں لا سکتے تو پھر شرم سے اپنے سر جھکا لو کہ اللہ صرف ایک ہے، ایک خدا کے سوا اور کوئی نہیں جس نے ساری کائنات کا نظام چلایا ہوا ہے۔ یہ سورہ نمل سورت نمبر 27 ہے اور آیت نمبر 64۔ اگلی آیت دلیل کے طور پر، هو الذی یریکم آیاتہ، هو الذی وہی ہے جو یریکم دکھاتا ہے تمہیں، ارا یری دکھانا، کم تمہیں، آیات ہی اپنی نشانیاں، وہی ہے جو تمہیں دکھاتا ہے اپنی نشانیاں، وَيُنَزِّلُ اور نازل کرتا ہے، اتارتا ہے، لکم تمہارے لیے، من السماء آسمان سے، رزقاً رزق، اور وہی ہے جو آسمان سے تمہارے لیے رزق اتارتا ہے،
وما یتذکر الا من ینیب، وما یتذکر اور نصیحت قبول نہیں کرتے الا مگر وہی من ینیب جو رجوع الی اللہ میں لگے رہتے ہیں، یعنی نصیحت صرف وہی قبول کرتا ہے جو رجوع الی اللہ میں لگا رہتا ہے۔ انابا ینیبو کمانی اللہ کی طرف رجوع کرنا، تو اس میں بھی آسمان سے رزق اتارنے کو اللہ پاک نے بیان فرمایا کہ اللہ ہی آسمان سے رزق اتارتا ہے اور وہی خدا ہے۔ یہ سورت مومن، سورت نمبر 40 آیت نمبر 13۔ اگلی آیت نمبر 5 ہے اللہ الذی جعل لکم الارض قرارا والسماء بناء، اللہ الذی اللہ ہی ہے جس نے جعل بنایا لکم تمہارے لیے الارض زمین کو قرارن جائے قرارگاہ بنایا کہ اس میں تمہیں قرار ملتا ہے، رہنے کے لیے تمہیں زمین دے دی۔ والسماء اور آسمان کو بنایا بناء چھت، یعنی رہنے کے لیے، بسنے کے لیے، سونے کے لیے، اپنے معاملات چلانے کے لیے زمین عطا کی اور آسمان کو چھت بنایا، چھت بھی حفاظت کے لیے ہوتی ہے۔ وصورکم اور تمہاری صورتیں بنائیں، صورت بخشی تمہیں، یعنی تمہیں ایسے ہی کوئی لوتھڑا نہیں بنا دیا بلکہ ایک خوبصورت شکل بھی بخشی۔ فاحسن صورکم بس بہت اچھا بنایا تمہاری صورتوں کو، صورت کی جمع صور، کم تمہاری، اور تمہاری صورتوں کو اچھا کیا۔ ورزقکم اور رزق دیا تمہیں من الطیبات پاک چیزوں میں سے، پاکیزہ چیزوں میں سے تمہیں روزی بخشی۔ ذالکم اللہ یہی ہے اللہ ربکم جو تمہارا رب ہے، جس نے تمہیں آسمانوں سے رزق دیا، تمہارے لیے زمین کو قرارگاہ بنایا، آسمان کو چھت بنایا، تمہیں اتنی خوبصورت شکلیں عطا کی اور تمہیں پاکیزہ رزق عطا فرمائے، تو یہی ہے اللہ جو تمہارا رب ہے۔ اگر تم پوچھو کہ اللہ کون ہے تو یہی ہے اللہ، یہی تمہارا رب ہے۔ فتبارک اللہ رب العالمین بس بڑی برکت والا ہے اللہ، تبارکہ بڑی برکت والا ہے اللہ تعالی رب العالمین جو سارے جہانوں کا رب ہے۔ تو پھر برکت لینے کے لیے کہاں آنا پڑے گا؟ برکت لینے کے لیے برکت والے رب کی بارگاہ میں آنا پڑے گا۔ تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر، کہ بڑی برکت والا ہے وہ خدا جس کے ہاتھ میں بادشاہت ہے اور وہ ہر چیز پر قادر ہے، قدرت رکھنے والا ہے۔ تو برکت لینے کے لیے اللہ پاک نے فرمایا کہ میری در پہ آؤ گے تو برکت ملے گی۔ تو جو اب یہیں سے سمجھ لیں کہ جو خدا کے در سے نعوذ باللہ ہٹے گا، دور جائے گا، اللہ کی بندگی سے آزادی چاہے گا، تو وہ برکتوں سے بھی محروم رہے گا۔ برکتوں سے کثرت تو اس کے پاس ہوگی، کثرت کی بات ہی نہیں، بات ہے برکت کی۔ اسی لیے اللہ والے فرماتے ہیں کہ کبھی مال کی کسی چیز کی کثرت نہ مانگو، برکت مانگو۔ جو بھی رزق اللہ پاک عطا فرمائیں، اولاد کا ہو، مال و دولت کا ہو، صحت کا ہو، جو بھی رزق اللہ پاک مما رزقناہم، تو اس میں کثرت نہ مانگو بلکہ برکت مانگو، کیونکہ تھوڑے میں بھی برکت ہو تو بہت زیادہ ہوتا ہے، اور اگر کثیر ہو مگر اس میں برکت نہ ہو تو وہ ایک بہت بڑا پرابلم ہوتا ہے، وہ ایک بہت بڑی ٹینشن ہوتی ہے، اسے سکون نہیں ملتا۔ تو اللہ رب العزت کی بارگاہ اقدس سے برکتیں سمیٹنے کے لیے اللہ کے در پہ بیٹھنا پڑے گا، اللہ کے جوار میں آنا پڑے گا۔ اور جو شخص اللہ رب العزت کا بندہ ہوتے ہوئے اللہ کی بندگی سے آزادی چاہے گا تو وہ کبھی بھی برکتوں کا حصول نہیں اس کے لیے ہو سکے گا۔ اس لیے ہم دیکھتے ہیں اللہ کے دشمنوں کے پاس کثرت ہے مگر برکت نہیں، اور اللہ کے دوستوں کے پاس کثرت نہیں بھی تو برکت بہت ہے، برکت بہت ہے، تھوڑے میں بھی بہت زیادہ برکت ہے، وہ تھوڑا ہوتا ہی نہیں۔ یہ سورہ مومن ہے، سورت نمبر 40 آیت نمبر 64۔ اگلی آیت نمبر 6 ہے
وفی السماء رزقکم وما توعدون، وفی السماء اور آسمان میں رزقکم تمہارا رزق بھی ہے، وما توعدون اور جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا ہے، رزق بھی ہے اور جس چیز کا تم سے، وہ سب کچھ بھی ہے جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا ہے۔ یہ سورۃ الذاریات سورت نمبر 51 آیت نمبر 22۔ یہ 6 آیات اس موضوع کے تحت کہ زمین کی گہرائیوں اور بالائی فضاؤں کی وسعتوں سے رزق دینے سے استدلال۔ اب اگلا ٹاپک جو ہے 26 نمبر، یہ ہے الاستدلال بفلق الحب والنوا۔ فلق کے معنی پھاڑنا، چیرنا، حبی دانہ، نوا گٹھلی، دانے اور گٹھلی کے چیرنے سے استدلال کہ ایک دانہ یا ایک گٹھلی زمین میں کسان بوتا ہے تو اس کو چیر کر اس کے اندر سے ایک پودا نکالتا ہے اور اس پودے کو ایک تناور درخت میں لے آتا ہے، یا دانے پھاڑ کر فصلیں اگاتا ہے اور کھیت لہلہاتے نظر آتے ہیں، تو یہ کون ہے؟ یہی خدا ہے، یہی رب العالمین ہے، یہی اللہ ہے۔ تو سورۃ الانعام سورت نمبر 6 آیت نمبر 95 اللہ پاک فرماتے ہیں ان اللہ فالق الحب والنوا، ان اللہ بے شک اللہ تعالی فالق پھاڑ کر نکالنے والا ہے، الحبی دانے کو، والنوا اور گٹھلی کو، یخرج الحی من المیت، یخرج نکالتا ہے، الحی زندہ کو، من المیت مردہ سے، یعنی زندہ کو مردہ سے پیدا فرماتا ہے۔ اب ایک گٹھلی زمین میں ڈالی، ایک دانہ زمین میں ڈالا تو وہ مردہ تھا، لیکن اس کو پھاڑ کر اس کے اندر سے جو فصل نکالی یا ایک پودا نکالا تو وہ لہلہاتا ہوا، لہراتا ہوا ایک زندہ نباتات کی صورت میں۔ وَمُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ، یخرجو وہ نکالتا ہے، پیدا کرتا ہے، یہ فعل مضارع کا صیغہ، زندہ کو مردہ سے۔ وَمُخْرِجُ یہاں مخرجو میم پیش کے ساتھ اور درمیانی کلمے کے نیچے زیر ہے تو یہ اسم فاعل بن گیا ثلاثی مزید فی سے باب افعال سے، مخرجو نکالنے والا ہے، یہ اسم فاعل بن گیا، اور نکالنے والا ہے المیتی مردہ کو، من الحی زندہ سے، زندہ سے مردہ کو۔ اور بعض اوقات انسانوں کے پاس بھی اور جانور ان کے پاس بھی مردہ سے زندہ پیدا ہو جاتے ہیں، یعنی ماں مردہ ہو جاتی ہے لیکن بچہ زندہ پیدا ہو جاتا ہے۔ تو یہ سب کچھ کرنے والا کون ہے؟ یہ اللہ ہے۔ ذالکم اللہ، یہی ہے اللہ، تمہارا اللہ یہی ہے۔ فَأَنَّا تُؤْفَكُونَ، پس تم کدھر بہہ کے جا رہے ہو، تم کہاں بہہ کے جا رہے ہو۔ اگلی آیت نمبر 2 اسی موضوع کے تحت، افرأیتم ما تحرثون، افرأیتم بلا یہ تو بتاؤ، ما تحرثون جو تم کاشت کرتے ہو، زمین میں بیج ڈالتے ہو، انتم تزرعونہ، کیا انتم تم خود، تزرعونہ اس کو اگاتے ہو، اس سے فصلیں اگاتے ہو، اس سے کھیتیاں اگاتے ہو، ام یا نحن الزارعون یا ہم اس کو اگانے والے ہیں۔ اب کسان جب کھیت میں بیج ڈالتا ہے تو اس کا کام فقط اتنا ہوتا ہے کہ وہ کھیت کی گوڈی کرے، نرم کرے زمین کو، اور اس میں بیج کا چھٹا لگا دے، بیج ڈال دے، یا کوئی درخت اگانا ہے تو اس کی گٹھلی زمین میں ڈال دے۔ اس کے بعد کسی کو آج تک خبر نہیں کہ کس طرح سے وہ دانہ پھٹتا ہے زمین میں، اور اس میں سے کن کن مراحل سے گزر کے پھر پودا نکلتا ہے اور سارا کچھ ہوتا ہے، اور ایک تناور درخت بن جاتے ہیں، پودے بن جاتے ہیں، فصلیں اگ جاتی ہیں۔ تو اللہ پاک یہ سوال کر رہے ہیں کہ ان سے پوچھیں کہ یہ تو صرف بیج ڈالتے زمین میں، صرف گٹھلی ڈالتے زمین میں، تو پھر اس سے جو کھیتیاں اگتی ہیں یہ خود اگاتے ہیں۔
انہوں نے خود کو فیکٹریاں لگائی ہوئی جہاں سے یہ کھیتیاں بنا بنا کے وہاں پہ لگا دیتے ہیں، یا ہم اگاتے ہیں۔ لو نشاء، لو اگر نشاء ہم چاہیں، لجعلناہ حطاما، لجعلنا تو ضرور بنا دیں اس کو، حطاما ریزہ ریزہ، اگر ہم چاہیں تو ان کھیتیوں کو ریزہ ریزہ کر دیں، یہ بھی ہمارے بس میں ہے۔ فظلتم تفکہون، پھر تم رہو گے تعجب اور ندامت کرتے، فقہ یفقہ، تعجب اور ندامت کرتے ہی رہو گے اگر ہم ان کو ریزہ ریزہ کر دیں۔ تمہارا کام فقط بیج ڈالنا ہے اور پھر اس سے فصلیں اگانا اور رزق کی کثرت عطا فرمانا، یہ اللہ رب العزت کا کام ہے۔ وہ چاہے تو اس کو راستے میں ختم بھی کر سکتا ہے، اس کو ریزہ ریزہ بھی کر سکتا ہے، اس کو جلا بھی سکتا ہے، کچھ بھی کر سکتا ہے۔ تو پھر کیا ہوگا کہ تم تو فقط تعجب کرتے رہ جاؤ گے، ندامت کرتے رہ جاؤ گے، اور کہو گے، کیا کہو گے کہ انا لمغرمون، بے شک ہم تو تاوان کے نیچے آ گئے، ہم پر تو تاوان پڑ گیا۔ مغرم کا مطلب ہوتا ہے تاوان، ہمارے اوپر تو تاوان پڑ گیا۔ بل نحن محرومون، بلکہ تم کہو گے کہ بلکہ ہم تو محروم کر دیے گئے، ہم تو محروم ہو گئے، بد نصیب ہو گئے، ہم تو بے نصیب ہو گئے۔ یہ سورۃ الواقعہ، سورت نمبر 56، آیت نمبر 63 تا 67، 63 to 67، یہ 2 آیات ہیں اس موضوع کے تحت، سورہ انعام کی اور سورہ واقعہ کی۔ اب اگلا موضوع جو ہے اس میں وہ ہے 27 نمبر، الاستدلال بخلق الانعام والطیور وفوائدها۔ انعام چوپائے، طیور پرندے، چوپایوں اور پرندوں کی تخلیق اور ان کے فوائد سے استدلال، یعنی یہ جو چوپائے اور پرندے پیدا کیے اللہ پاک نے، یہ بھی انسان کے لیے، انسان کے لیے سب کچھ پیدا کیا، اور فقط اتنا فرمایا کہ تو میرا بندہ بن جا، میرا غلام بن جا بس، اور پھر دیکھنا تیرے کیسے وارے نیارے ہوتے ہیں۔ اور انسان ہی نعوذ باللہ، نعوذ باللہ، خدا کا دشمن، جس نے انسان کے لیے ساری کائنات کو سجا دیا، اور وہی خدا کا دشمن بن بیٹھا، استغفر اللہ معاذ اللہ۔ تو اس میں پہلی آیت سورہ نحل، سورت نمبر 16، آیت نمبر 5 سے 8، وَالْأَنْعَامَ خَلَقَهَا لَكُمْ فِيهَا دِفْءٌ وَمَنَافِعُ۔ وَالْأَنْعَامَ، اور یہ چوپائے بھی اللہ پاک نے پیدا فرمائے، انعام یہ چوپائے، خلقها پیدا کیا ان کو، لکم تمہارے لیے، فیہا ان میں، دفء گرم لباس بھی ہے، دفء سردی سے بچانے والا گرم لباس، ومنافع اور دوسرے فائدے بھی ہیں، ومنہا اور ان سے، تاکلون تم گوشت بھی کھاتے ہو، ان چوپایوں کا تم گوشت بھی کھاتے ہو، وَلَكُمْ اور تمہارے لیے، فیہا ان میں، جمال ایک رونق اور دلکشی بھی ہے، سبحان اللہ۔ جن کے پاس مویشی ہوتے ہیں، ریوڑوں کے ریوڑ، وہ ان کے لیے ایک زینت ہوتے ہیں، ایک پراپرٹی ہوتے ہیں، خوبصورتی کا منظر ہوتا ہے، ہمارے لیے ان میں رونق اور دلکشی بھی ہے۔ ہینا جب، تریحونا جب تم شام کو چراگاہ سے واپس لاتے ہو، تریحونا، اراحہ یریحو کا مطلب ہے شام کے وقت جانوروں کو چرا کر چراگاہ سے واپس لانا۔ تو جب تم شام کو ان کو چرا کر واپس لاتے ہو، ایک بہت بڑا ریوڑ چل رہا ہوتا ہے اور آگے پیچھے مالک جا رہے ہوتے ہیں ان کو لے کے، تو ایک شان ہوتی ہے، یہ بھی انسان کی ایک پراپرٹی ہوتی ہے، ایک زینت ہوتی ہے۔ وحین تسرحون اور جب تم صبح کے وقت چرانے کے لیے لے جاتے ہو، سرح یسرح اس کا مطلب صبح کے وقت چرانے کے لیے لے جانا،
اور اراحہ یریحو اس کا مطلب شام کو چرانے کے بعد واپس لے کے آنا۔ تو یہ دونوں منظر ہی بڑے ہی خوبصورت لگتے ہوتے ہیں اگر کبھی ہم دیہات میں جا کے، جہاں پر جانوروں کے ریوڑ ہوتے ہیں، کثرت ہوتی ہے، تو یہ منظر دونوں ہی بڑے خوبصورت لگتے ہوتے ہیں، بڑی پیاری پیاری آوازوں کے ساتھ۔ تو یہ بھی اللہ پاک نے جانوروں کو بھی انسان کے لیے زینت بنا کے پیدا کیا۔ وَتَحْمِلُوا أَثْقَالَكُمْ، ان کے اندر تمہارے لیے سردی سے بچنے کے لباس بھی ہیں، دوسرے فوائد بھی ہیں، ان سے تم کھاتے بھی ہو، یعنی گوشت بھی کھاتے ہو، ان سے مکھن، دہی، دودھ بھی کھاتے ہو، اور تمہارے لیے ان میں ایک حسن بھی ہے، رونق بھی ہے، دلکشی بھی ہے۔ جب صبح چرانے کے لیے لے جاتے ہو اور شام کو چرا کے واپس لاتے ہو تو ایک منظر ہوتا ہے دلکش۔ اور اس کے علاوہ وَتَحْمِلُ، اور وہ اٹھا کر لے جاتے ہیں، حمل یحمل ہوتا ہے بوجھ اٹھا کے چلنا، اثقالکم تمہارے بوجھ، الی بلدن دوسرے علاقوں تک، لم تکونوا بالغیہ، لم تکونوا کہ تم نہیں بالغی ہی اس کو پہنچا سکتے، ایک جگہ سے اس بوجھ کو دوسری جگہ تم خود نہیں پہنچا سکتے، الا مگر بشق الانفسی جان نکاح مشقت کے بغیر، یعنی جان کا مشقت، یعنی اپنی جان کو مشقت میں ڈال کے، اپنی جانوں کو مشقت میں ڈال کے تم اتنا بوجھ اٹھا کے دوسری جگہ لے جا سکتے ہو انتہائی مشقت کے ساتھ، جو یہ جانور تمہارا بوجھ اٹھا کے تو دوسرے شہروں میں پہنچا دیتے ہیں۔ ان ربکم بے شک تمہارا رب لرؤوف الرحیم بہت شفقت فرمانے والا اور ہمیشہ رحم فرمانے والا ہے۔ سبحان اللہ، یہ اللہ کی شفقتیں ہیں تمہارے اوپر، اللہ کی رحمتیں ہیں تمہارے اوپر۔ کاش کہ تم جان جاؤ کہ جو خدا ہم پہ اتنا مہربان ہے، اس کی بندگی کا حق نہ ادا کرتے ہوئے بھی اتنا مہربان ہے، تو اگر ہم اس کی بندگی کا حق ادا کریں گے تو پھر وہ ہمارے ساتھ کیا کیا عظمتیں اور کیا کیا رحمتیں فرمائے گا، کتنا نوازے گا۔ اور سب سے بڑی بات کہ اپنا قرب عطا کرے گا۔ ایک بندہ جب اللہ کی بندگی میں قدم اٹھاتا ہے اور بندگی میں ترقی اور منازل طے کرتا ہے تو پھر اللہ رب العزت بھی اس کو اپنا قرب عطا فرماتے ہیں اور اس کو اتنا اپنے قریب کرتے جاتے ہیں کہ ایک دن آتا ہے کہ اس کو سفر معراج کروا کے ثم دنا فتدلی فکان قاب قوسین او ادنا کی گواہی دے دیتے ہیں کہ دیکھو یہ ہے میرا بندہ۔ پھر فاوحا الی عبدہ ما اوحا کی گواہی دیتے ہیں کہ یہ دیکھو یہ ہے میرا بندہ جس نے بندگی کی ساری منزلیں طے کر لی، جس نے خدا کی غلامی کا حق ادا کر دیا، اپنے رب کی غلامی کا حق ادا کر دیا، اپنے رب کی محبتوں کا، وفاؤں کا جواب وفاؤں میں دیا اور محبتوں میں دیا۔ تو پھر ثم دنا وہ بندگی میں آگے بڑھتا گیا، فتدلی اللہ رب العزت اس کو اپنا قرب عطا کرتا گیا۔ پھر کیا ہوا کہ سارے فاصلے ختم ہو گئے اور وہ بندہ خدا کے جوار میں پہنچ گیا۔ اللہ کی رحمت میں، اللہ کی رحمت سے، اللہ کی کروڑوں اربوں رحمتیں سمیٹتے ہوئے اللہ رب العزت کے اتنا قریب چلا گیا کہ سارے فاصلے مٹ گئے اور ساری عظمتیں اس کے قدموں کے نیچے آ گئیں۔ یہ کب ہوا؟ جب اس نے اللہ رب العزت کی بندگی کا حق ادا کیا، اللہ کی غلامی کا حق ادا کیا، تو ساری عظمتیں کائنات کے اللہ پاک نے اس کے قدموں کے نیچے رکھ دی اور فرما دیا کہ فاوحا الی عبدہ ما اوحا کہ دیکھو اب یہ ہے میرا بندہ، یہ ہے میرا بندہ۔ اور وہاں پر بٹھا کر پھر کیا کیا تحفے عطا فرمائے، یہ محبوب جانے اور محب جانے۔ تو اگر ایک عام مومن اللہ کی بندگی میں کامیاب ہوتے ہوئے اللہ رب العزت کی بارگاہ اقدس میں قرب حاصل کر لیتا ہے تو اللہ کی بابرکت بارگاہ سے اتنی برکتیں سمیٹتا ہے کہ اس کے پاس برکتوں کی کمی نہیں رہتی، بلکہ وہ برکتیں جہانوں کو بانٹتا پھرتا ہے۔ تو پھر مقام مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم برکتوں میں کیا ہوگا؟ بات سوچنے کی ہے کہ جس کو اللہ پاک نے ساری برکتوں کا، عظمتوں کا مالک بنا دیا، اپنی بارگاہ اقدس میں ثم دنا فتدلی
फ़कान क़ाब क़ौसैन औ अदना के मकाम पर बिठा कर सारी बरकतों का मालिक बना दिया, सारी बरकतों पे बिठा दिया, बरकतों के ख़जाने अता फरमा दिए। तो फिर उसकी बारगाह अक़दस में जाके बरकतें नहीं मिलनी तो और कहाँ से मिलनी है। जैसे किसी कहने वाली ने कहा कि तुम जाके जालियों पे दुपट्टे लगाते हो और हाज़िरी दे के बरकतें मांगते हो, तो बरकतें देने वाला तो खुदा है। फिर अल्लाह कहता है जाओ वहीं से बरकत मांगो, मैं नहीं दूंगा। तो ये इंतहाई नाफरमानी की बात, इंतहाई रब से दूरी की बात कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह अक़दस जो बरकतें अता करती है वो बारगाह है ही दर मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम कि हुज़ूर अल्लाह के इतना करीब हुए कि सारी बरकतों के ख़जाने ही अल्लाह पाक ने नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम पर लुटा दिए और अता फरमा दिए। तो फिर बरकतें इस कायनात की मिलनी हैं तो कहाँ से मिलनी हैं? वो आमना के लाल के दर से मिलनी है सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम सलामुल्लाहि तआला अलैहा। तो अल्लाह पाक हमें समझने की तौफीक दें। और फिर अल्लाह पाक फरमाते हैं कि इन मवेशियों और चौपायों के अलावा अल्लाह पाक ने वल खैला और घोड़े पैदा किए तुम्हारे लिए, वल बिगाला और खच्चर पैदा किए, वल हमीरा और गधे पैदा किए, लितर कबू ताकि तुम सवारी कर सको हा उनके ऊपर। यानी जब गाड़ियाँ और ये बसें और हवाई जहाज़ बहरी जहाज़ नहीं होते थे तो पैदल सफ़र करना पड़ता था। तो उस वक्त भी अल्लाह पाक ने इंसान को सवारियों से महरूम नहीं रखा, बल्कि घोड़े, खच्चर, गधे, ऊँटों की सूरत में सवारियाँ अता फरमाई ताकि उन पर सवार होकर अपना सामान एक जगह से दूसरी जगह ले जा सकें। वज़ीनतन और ये ज़ीनत भी हैं तुम्हारे लिए, सामान ज़ीनत भी हैं। और यख़्लुक़ु मा ला तअलमून, ये कुछ तो पैदा फरमाया उस वक्त। और अल्लाह ताला फरमाते व यख़्लुक़ु और वो पैदा करेगा, करता रहेगा, मा ला तअलमून जो भी तुम जानते भी नहीं। 1500 साल पहले अल्लाह पाक ने ये फरमाया कि अल्लाह ताला तुम्हारे लिए ऐसी ऐसी सवारियाँ, बाज़ीनत सवारियाँ पैदा फरमाएगा कि जिन्हें तुम आज नहीं जानते। और आज तक जितनी सवारियाँ पैदा हो चुकी हैं वो हमारी आंखों के सामने हैं। बड़े बड़े हवाई जहाज़ जो फ़ज़ाओं में उड़ते फिर रहे हैं, और बड़े बड़े बहरी जहाज़ जो समंदरों को अबूर करते फिर रहे हैं, और बड़ी बड़ी ट्रेनें जो एक मुल्क से दूसरे मुल्क तक पहुँचा रही हैं, और दिनों का सफ़र वो कर रही हैं। तो इसी तरह रेलगाड़ियाँ, इसी तरह बसें और हर किस्म की सवारियाँ, छोटी बड़ी सब सवारियाँ, ये अल्लाह पाक ने ये वादा फरमाया कि वह यख़्लुक़ु मा ला तअलमून कि अभी सब कुछ सवारियाँ खूबसूरत से खूबसूरत बाज़ीनत सवारियों को पैदा फरमाएगा जिनको तुम जानते भी नहीं। तो ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का ये सारा निज़ाम जो है ये किसके लिए है? इंसान के लिए। और इंसान से फ़कत ये चाहत है कि वो अल्लाह का बंदा बन जाए, अल्लाह का ग़ुलाम बन जाए। और वो भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का अपना इसमें कोई फ़ायदा नहीं, फ़ायदा सारा इंसान का, इंसान के ही फ़ायदे के लिए कि जिसको इतनी चाहतों से अल्लाह पाक ने बनाया है, इतनी खूबसूरत सूरत देकर, शक्ल देकर। तो अल्लाह पाक की उसके लिए ही चाहते हैं सारी कि वो जब अल्लाह की ग़ुलामी में रहेगा तो फिर वो सुकून पाएगा इस जहान में भी, अगले जहान में भी। फिर जन्नतें उसका मुकद्दर होंगी, जन्नतों में बिठाने के लिए, हमेशा की ज़िंदगी पुरसुकून अता करने के लिए, और इस इंसान का मयार बढ़ाने के लिए। और इंसान का मयार कहाँ है? इंसान का मयार अल्लाह की बंदगी में है। इंसान का मयार ग़ुलामी मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में है। इंसान का मयार अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ग़ुलामी में है, अल्लाह की इताअत व फरमाबरदारी में है। और अगर अल्लाह की ग़ुलामी से आज़ाद होने की कोशिश इंसान करे तो फिर उसका मयार गिर जाता है। जितना अल्लाह की ग़ुलामी से नाउज़ बिल्लाह आज़ाद फ़रार होता जाता है उतना उसका मयार गिरता चला जाता है, गिरता चला जाता है। वक्ती तौर पर वो सोचता है कि मैं दुनिया के साथ चल रहा हूँ, अपना स्टेटस कायम रखा हुआ है। दुनिया में आज क्या स्टेटस चल रहा है दोस्तों? स्टेटस वही है जो सरवरे कायनात ख़ातमुल अंबिया मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने हमें अता फरमाया। और बहैसियत औरत और बेटी और माँ स्टेटस वही है जो हमें
سیدہ کائنات سیدہ فاطمۃ الزہرا سلام اللہ تعالی علیہا کی ذات نے عطا فرمایا، وہی سٹیٹس ہے اور کوئی سٹیٹس نہیں۔ یہ جس سٹیٹس کے پیچھے دنیا داری کے پیچھے بھاگتے ہیں کہ بیٹیاں ہیں، سجی بنی بیٹیاں ہیں، ان کے سروں سے دوپٹے غائب ہو گئے، نعوذ باللہ۔ تو یہ دوپٹہ غائب ہونا کہاں کا سٹیٹس ہے؟ ایک دلہن بنا کر تیار کر کے بٹھائی ہوئی ہے لیکن اس کا دوپٹہ غائب ہے، اس کا جسم ننگا ہے، یہ کہاں کا سٹیٹس ہے؟ خدا کی قسم یہ تباہی ہے، یہ تباہی ہے، اس بیٹی کی تباہی ہے، والدین کی تباہی ہے، اور اس شوہر کی تباہی ہے جو اس میرٹ کو پسند کرتا ہے، جو اس سٹیٹس کو پسند کرتا ہے۔ وہ کیسے یہ سوچ لیتا ہے کہ میری بیوی کو، میری دلہن کو سب سے پہلے غیر مرد دیکھیں اور ان کی موویز بنائیں، ان کی ویڈیوز بنائیں اور پتہ نہیں کہاں کہاں پہنچائیں۔ ایک مسلمان مرد، ایک مومن مرد کیسے یہ برداشت کر سکتا ہے کہ اس کی عزت پر کوئی اور نظر ڈالے، گندی نظر ڈالے؟ یہ سارا سٹیٹس تباہ کرنے والا سٹیٹس ہے۔ اللہ پاک سے ڈریں، اللہ رب العزت سے دعا مانگیں کہ مولا کریم ہم بہت کمزور ہیں، ہم دنیا کے پیچھے بھاگنے والے ہیں، تو ہماری مدد فرما۔ سیدہ کائنات سلام اللہ تعالی علیہ کے صدقے ہماری مدد فرما کہ ہم اس سٹیٹس کو اپنائیں جو ہمیں کائنات کی مالکن نے دیا، جو جنت کی مالکن نے دیا، جو جنت کی عورتوں کی سردار نے ہمیں دیا کہ ان کا آنچل بھی کبھی کسی غیر مرد نے نہیں دیکھا۔ اس سٹیٹس کو اپنائیں۔ اللہ پاک ہمیں اپنی محبتوں میں کامیابیاں عطا فرمائیں۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، وإلی اللقاء انشاء اللہ الکریم۔ نیکسٹ ویک میں پھر انشاءاللہ منڈے کو کلاس ہوگی۔